سامعین، آج ہمارا موضوع ہے پروونگ۔ ہومیوپیتھی ادویہ کے اثرات معلوم کرنے کے عمل کو طریقہ آزمائش پروونگ کہا جاتا ہے۔ مختلف دواؤں کے خواص جاننے کا ایک ذریعہ ہزاروں سال تک پھیلا ہوا وسیع انسانی تجربہ ہے۔ انسان کو مختلف زہروں سے باہرا واسطہ پڑتا رہا ہے، جس سے ان زہروں کی مزاج کا اسے پتہ چلا ہے۔ سقراط کو آج سے 2500 برس پہلے جو زہر دیا گیا، اس کا نام کونیم تھا۔ اس وقت سے پہلے سے بھی انسان کو اس زہر کے اثرات بہت حد تک معلوم تھے، مگر سقراط اپنے جسم کے اندر اس زہر سے پڑنے والے باریک اثرات جب تک اس میں سکت رہی تفصیل سے بیان کرتا رہا۔ اس سے پہلے وہ دنیا طب کو معلوم نہیں تھے۔ جوں جوں زہر کی علامات بڑھتی گئیں، وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا رہا اس زہر کے کیا کیا اثرات جسم کے کس کس حصے پر کس ترتیب سے پڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہینیمن بھی زہروں کو نہایت خفیف مقدار میں خود اپنے اوپر استعمال کرنے کے بعد ان کے لطیف اثرات کو بڑی باریکی سے مرتب کرتا رہا، اور اس کھیل نے اثرات کی ذات کو زندہ کر دیا۔ ڈاکٹر ہینیمن نے یہ بھی معلوم کیا کہ جو زہر تجربہ کی خاطر کسی صحت مند انسان کو بہت تھوڑی مقدار میں بار بار دیا جائے، اس سے اس زہر کی بہت باریک علامتیں بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کا یہ اثر مستقل نہیں رہتا۔ زہر کے اثرات تفصیل سے جانچنے کی اس تاریخ کو پروونگ کہا جاتا ہے۔ ہینیمن کے طریق پر ہی بعد میں کئی ہومیوپیتھک اتباع نے نئے زہروں کو اپنے اوپر آزمایا اور ان تفصیلی اثرات مرتب کیے، اور اس طریق پر میڈیکا میں نہایت مفید اضافہ کرتے چلے گئے۔ مگر جہاں تک پروونگ کے اس طریقے کا تعلق ہے، ہینیمن کے اصولوں کے پیش نظر کسی ایک شخص کی پروونگ پر اعتماد نہیں کیا جاتا، بلکہ مختلف وقتوں میں، مختلف موسموں میں، مختلف ملکوں میں کسی دوا کی پروونگ کرنے والے جب اپنے مشاہدہ کے روح سے اس کے اثرات بیان کرتے ہیں، تو ان میں سے صرف متفقہ اثرات کو قبول کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقی معنوں میں پروونگ کہلاتی ہے۔ ان مختلف پروونگ کرنے والوں کی ذہنی افطاد اور جسمانی ساخت کی مختلف تفاصیل بھی درج کی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے الگ الگ اثرات کو بھی مرتب کر لیا جاتا ہے۔ مثلا ایک دوا ایک موٹے آدمی پر زیادہ اثر دکھائی دیتی ہے، موٹے آدمی پر زیادہ اثر دکھاتی ہے، اور سوکھے پر کم، یا اس کے برعکس معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ دوا اکثر موٹے آدمیوں پر اثر کرتی ہے، اور شاذ کے طور پر پتلے آدمیوں پر بھی، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے اس تجربہ کے دوران وہ ایک دوسرے سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، نہ ہی ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ کسی نباتاتی یا معدنی مادوں کو محلول بنا کر ان پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ نیز اس تجربہ کو مختلف موسموں میں بھی دہرایا جاتا ہے۔ اس طریق پر اس تجرباتی محلول کے جو اثرات ذہن اور جسم پر پڑتے ہیں، تجربہ کرنے والا احتیاط سے ان کو مرتب کرتا ہے۔ تجارت کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس دوا کے کیا اثرات ہیں۔ ڈاکٹر ہینیمن نے ان تجارب کی روشنی میں سب سے زیادہ اہمیت ذہنی علامتوں کو دی ہے۔ اگر کسی خاص ذہنی افطاد کے مریض پر کوئی دوا زیادہ اثر کرتی ہے، تو ویسے ہی ذہنی افطاد کے دوسرے شخص پر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گی، لیکن جسمانی ساخت کے ایک جیسے ہونے کے باوجود یہ دستور بسا اوقات صادق نہیں آتا۔
सामीन अगली वीडियो होगी दवा बनाने का तरीका।